وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ تقریباً 50,000 افراد لاپتہ، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ساحلی ریاست لاگویریا میں ملبے سے 18 دن کا بچہ اور 2 خواتین کو زندہ نکال لیا گیا۔ امریکہ، کولمبیا، میکسیکو، اسپین، فرانس، چین اور دیگر ممالک کا امدادی سامان، طبی عملہ اور خصوصی ریسکیو ٹیمیں روانہ کرنے کا اعلان۔ وینزویلا کے اثرات۔ بلوچستان میں کل سے اب تک 5 زلزلے ریکارڈ۔ بارکھان اور قریبی علاقوں میں 5.2 شدت کا زلزلہ۔ محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا جوریشین ٹیکٹونک پلیٹ پر واقع ہیں۔ یہ زلزلے اسی پلیٹ کی اوپری سطح پر آ رہے ہیں اور یہ عالمی زلزلوں کا اثر ہے۔ پشاور میں خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی اور پشاور بائیکرز کے اشتراک سے بائیکرز ریلی پشاور سے خیبر تک روانہ ہوئی۔ ریلی باب خیبر سمیت مختلف اہم مقامات سے گزرتی ہوئی مچھنی چیک پوسٹ، ریلوے ٹنل اور دیگر سیاحتی جگہوں تک جائے گی۔ ریلی میں 30 سے زائد بائیکرز شریک۔ ریلی کا مقصد صوبے میں سیاحت کا فروغ اور امن کا مثبت پیغام دینا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا، لبنان حکومت نے اس معاہدے کو قبول کر کے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ لبنانی فوج کی لبنان اسرائیل معاہدے کے خلاف احتجاج کرنے والے شہریوں سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ لبنانی فوج نے کہا کہ وہ لبنان کو درپیش غیر معمولی چیلنجز کے تناظر میں رائے کے اظہار کی آزادی کا احترام کرتی ہے۔ کسی بھی ایسے اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے امن و امان متاثر ہو یا شہری امن کو نقصان پہنچے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ مرکزی اراکین فیصل گیلانی اور خواجہ انیس کا لا تعلقی کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ کمیٹی اپنے ابتدائی مقاصد سے ہٹ چکی ہے اور انہوں نے نوجوانوں سے بھی اس سے دور رہنے کی اپیل کی۔ فیصل گیلانی اور خواجہ انیس کا کہنا تھا کہ عوامی حقوق کے نام پر شروع ہونے والی تحریک نے ریاست اور اداروں کے خلاف اپنی حدود پار کر دی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومت نے عالمی مارکیٹ سے کم قیمت پر پیٹرول دیا۔ پیٹرول کی قیمت 160 روپے تک کمی عوام تک منتقل کر چکی ہے۔ اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پیٹرول پمپ پر بھی وہی قیمت ہوگی۔ حکومت عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو بھی مدعو کیا گیا۔ مودی کی دیگر مذاہب کے لیے بڑھتی ہوئی نفرت۔ مغربی بنگال میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن۔ بھارت کی دوسری بڑی مسلم آبادی والی ریاست مغربی بنگال میں انتہا پسند بی جے پی کا راج چلنے لگا۔ مودی حکومت بنگالی مسلمانوں کو بغیر جرم کے زبردستی ملک سے باہر نکالنے کے لیے بدترین پالیسیوں پر اتر آئی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق بھارتی حکومت دستاویزات کی معمولی غلطی پر شہریوں کو غیر ملکی بتا کر انہیں زبردستی ملک سے نکال دیتی ہے۔ افغان طالبان کا بدترین نظام اقتدار۔ افغان عوام کے بعد تارکین وطن کے لیے قاتل سرزمین افغانستان انسانی حقوق کا قبرستان بن گیا۔ طالبان رژیم کے بڑھتے خوف سے لاکھوں افغان شہری اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ظالم طالبان کے زیر سایہ افغانستان تارکین وطن کی واپسی کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے طالبان کو دنیا کے بدترین انسانی بحران کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے عالمی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں یہود آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملے جاری۔ مغربی کنارے کے علاقے نالبوس میں اسرائیلی آباد کاروں کا حملہ، ایک فلسطینی زخمی۔ دیر البلح کے مشرق میں زرعی علاقے پر بھی فضائی حملہ۔
بلوچستان میں بااختیار نوجوان ڈیجیٹل معیشت، ہنرمندی اور روزگار کے فروغ کی جانب اہم قدم۔ خاران رائفلز ڈیجیٹل اسکلز کاوش کے تحت بلوچستان کے علاقہ خاران میں ای کامرس آئی ٹی سینٹر قائم۔ خاران ای کامرس آئی ٹی سینٹر میں 4 ماہرین طلباء کو جدید ڈیجیٹل اور ای کامرس مہارتوں کی تربیت فراہم کرنے میں مصروف۔ پاکستان اور چین کے درمیان کیپٹل مارکیٹ تعاون کو بڑھانے کا مشن۔ مشترکہ ٹائر کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی لسٹنگ کا آغاز کر دیا۔ کمپنی نے $28 ملین حاصل کیے، جو پاکستان کے نجی شعبے کی تاریخ کا سب سے بڑا آئی پی او ثابت ہوا۔ اس سرمایہ کاری سے مقامی ٹائر سازی کی صلاحیت بڑھے گی، درآمدات پر انحصار کم ہوگا اور برآمدات کو فروغ ملے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کی جانب اہم پیش رفت۔ تفتان اسٹیشنز پر لوڈنگ، ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس اور درآمد اور برآمد کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے پرعزم۔ اس فیصلے سے اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی ہوگی اور قانونی تجارت کو فروغ ملے گا۔ مصنوعی ذہانت پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی ناکام۔ امریکی کارساز کمپنی کو سینکڑوں انسانی ملازمین کو دوبارہ بھرتی کرنا پڑا۔ امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنی نے 350 سے زائد تجربہ کار انجینئرز دوبارہ ملازمت پر رکھا تاکہ خودکار نظاموں کی غلطیوں کو درست کیا جا سکے۔ موسم کی کروٹ، آج سے 3 جولائی تک وقفے سے پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو سکتی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ، پرتگال اور کولمبیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر۔ کولمبیا نے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔ پرتگال کو دوسرے نمبر پر اکتفا کرنا پڑا۔ کانگو نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ ایران ورلڈ کپ سے باہر۔ ناک آؤٹ راؤنڈ میں پرتگال کا میچ کروشیا سے ہوگا۔ کولمبیا کی ٹیم گانا سے کھیلے گی۔ کانگو اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔